ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، آج کا جو سوال ہے، چند سوالات ہیں، اس میں سب سے پہلا سوال جو بہت زیادہ اہم اور آج کے دور میں جو سب سے زیادہ رائے جو واسق ہے، سوال یہ ہے کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے؟ ناظرین کرام، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری کے علاوہ خواتین کا کسی بھی مزار پر جانا جائز نہیں ہے۔ انسان کا اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ عبادت، اہم العبادات یعنی نماز ہے۔ نماز مردوں کے لیے جس کی جماعت قریب الواجب ہے، اور دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خواتین بھی نمازیں بجماعت ادا کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جب فتنہ و فساد شروع ہوا تو عہد صحابہ میں اس کو منع کر دیا گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو۔ مگر جب دور میں فتنہ و فساد پیدا ہوا عہد صحابہ میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں عورتوں کو مساجد سے روک دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ وہاں پر وہ نماز ادا کرنے جاتی ہیں، اور مساجد میں جانے کے بعد یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ گار انسان بھی مسجد میں گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر ہمیشہ شیطانی خدشات موجود ہوں، وہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ ان خدشات سے، ان توہمات سے، ان وسوسوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اتنی اہم عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم العبادات ہے، اس عبادت میں لوگوں کے درمیان عورتوں کو آنا منع کر دیا گیا صرف فتنہ اور فساد کی وجہ سے۔ جبکہ مزارات کا حال یہ ہوتا ہے، مسجدوں میں زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کے نیک بخت بندے ہوتے ہیں، لیکن مزارات پر ایسا نہیں ہوتا۔ مزارات میں ہر دھرم کا، ہر طریقے کا، ہر فرقے کا اور ہر کیٹیگری کا آدمی جاتا ہے، اس میں نیک بخت بھی ہوتے ہیں اور بدکار بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب مسجدوں میں آنا ان کے لیے جائز نہیں رکھا گیا، ان کو اس سے الگ رکھا گیا کہ عورتوں کو مسجدوں کے مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو اب آپ خود سوچئے کہ جو مزارات پر اختلاط ہوتا ہے مرد اور خواتین کا، وہ اختلاط جو کہ یقیناً اس میں بہت ساری برائیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں، وہاں عورتوں کو جانا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب عورتوں کے بیان فرمایا تو فرمایا کہ عورت کا مزارات پر جانا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جب گھر سے جاتی ہے تو اس پر فرشتے اور اللہ لعنت فرماتا ہے۔ امام قاضی خان نے بیان فرمایا، آپ سے سوال ہوا عورت کے مزارات کی حاضری کے بارے میں کہ عورت کا مزارات پر حاضر ہونا یعنی حاضری دینا جائز ہے یا ناجائز؟ امام قاضی خان کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں، اس کام کے بارے میں جواز اور عدم جواز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ سمجھ لو کہ جب عورت اپنے مکان سے نکلتی ہے تو شیطان چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ راستے سے گزرتی ہے اس پر لعنتیں ہوتی ہیں، جب میت مزار پر جاتی ہے تو صاحب مزار اس پر لعنت فرماتے ہیں، اس کے بعد جب تک وہ گھر نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ اس کے فرشتے اس پر لعنت فرماتے رہتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ناظرین کرام، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے وابستہ کرنے والی خواتین بہت ساری جاتی ہیں مزارات پر کہ ہم نے وہاں منت مانی اور ہم نے وہاں جانے کے لیے کہا ہے۔ کوئی بھی منت اور کوئی بھی شرط جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہوتی ہے، اس منت کا پورا کرنا شریعت نے جائز ہی نہیں رکھا۔ اس لیے منت وہی جائز ہے جو منت شریعت کے منافی نہ ہو۔ عورتوں کا مزارات پر جانا یہ شریعت کے منافی ہوگا تو وہاں منت پوری کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ دے گی ہی نہیں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم
مرد حضراتوں کو مزارات پر جانا چاہیے، وہاں پر جا کر کے فیضان صاحب مزار کے حاصل کرنا چاہیے، اس لیے جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات اور مرقد ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا اور مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہتے فذهبت الى قبر ابی حنیفہ، تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا اور اس کے بعد دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ میری وہ مراد پوری فرما دیتا۔ اس لیے حضرات یہ بزرگوں کا طریقہ، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پر جانا یقیناً باعث برکت، ایمان کی سلامتی اور ہماری محبتوں کی پہچان ہوا کرتی ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بہت سارے کام بھی پورے فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی جیسا ایک امام، مقتدر امام، جن کی عظمتیں ساری دنیا میں مانی جاتی ہیں، جو ائمہ ہیں ان 4 میں سے حضرت امام شافعی ایک امام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی مسئلے میں پھنس جاتا تو کیا امام اعظم حضرت امام شافعی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جاؤں گا تو یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، سب جگہ سنتا ہے، سب کی قبول کرتا ہے، مگر جہاں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص نور کی تجلی فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک سب بن جاتا ہوں۔ اس لیے ناظرین کرام، مرد حضراتوں کو مزارات پر جانا چاہیے، وہاں سے فیضان اور برکات حاصل کرنا چاہیے، مگر خواتین کے لیے مزارات پر جانا ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلامی خواتین کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔